رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الآخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ دی بشمار حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد اج معراج شریف کی رات ہے تو معراج شریف کے سلسلے وچ محفل کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ حاضری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پندرہ سپارے دے شروع دے وچ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات یعنی پاک ہر عیب ہر نقص تو پاک اللہ تعالیٰ کی ذات. اسری بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے قلیل سے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ مسجد اقصی بیت المقدس تک رات کے کچھ حصے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا ہم نے جس کے گرد و نواح کو وہاں برکت بنایا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. اس آیت کریمہ دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زمینی سیر کا ذکر یعنی خانہ کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک میری سیر کے زمینی سیر ان اسرا کے اندر سیر کیونکہ قرآن پاک بھی اسرا میں اپنی سیر کرائی تو اس حصے نو اسرا کہتے ہیں. تو پھر مسجد اقصی تو بعد آسمانہ دی تشریف لے گئے اور اللہ مقام سے تشریف لے گئے عرش تو اوپر. تو ادا ذکر سورۃ نجم 27 سپارے دے وچ اللہ تعالی نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. 2 کمانہ 2 کمان ہے 3 کمان یعنی 2 کمانہ دے اتنا کعبہ کوس ہے اتنا قریب ہوگا جی میں کمان دے 2 کنارے ہیں. اگے فرمایا او ادنا اس سے بھی قریب او ادنا لوگ ترجمہ نہیں کو کر سکتے کتنا قریب
تو سوری اکرم فرماتے ہیں کہ انج ہو گیا کہ کوئی فاصلہ نہ ہے، دو نہ رہے ایک ہی ہو، کوئی آتا مہمان جو نہیں کر کے ملا تو پھر ہے ہو جائے. تو یہ مثال دیتی گئی. پھر بس وہی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو بھی آپس کی گلا بات اللہ ساری گل ہوئی گلا ہوئی وہی جو بھی ہوئی تو قرآن جہاں نا یہ زمین سے نازل ہے. اتنے قرآن نہیں سی نازل، وہ وہی قرآن نہیں سی، وہ خاص گلا ہوئی وہ اللہ کی دو محبوبی پاؤ بھاؤ ماں کا زبر فؤاد مارا نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ. اکھ ویکھتی ہے نا کہ بعض وقت دل کو یقین نہیں آتا، بندہ کچھ ویکھ رہا ہوتا ہے نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب نے جو دل نے جھٹلایا نہیں، جو آپ نے دیکھا دل نے تصدیق کی کہ حقیقت کوئی اے نہیں کہ اسی جا رہے ہیں تو پانی نظر آ رہا ہے کہ حقیقت پانی اس میں ہے ہی ایسا نہیں. جو دیکھے اکھ نے دل نے تصدیق کی تھی، دل دے وچ اطمینان سکون سی کہ حقیقت ہے، دل دے وچ کوئی شک شبہ نہیں آیا. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا؟ تسی جھگڑا کر رہے ہو کہ انہوں نے نہیں دیکھا، ایویں کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو اسے دوبارہ دیکھا، دو بار دیکھا. تو جڑی آیت ہے یہ پس منظر ہے، یہ واقعہ معراج جڑا ہے پس منظر کی ہے، یہ کیوں پیش آیا معراج شریف. تو جدوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہوا کہ اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے اعلان نبوت فرماؤ، دسو کہ اے بتاں کی پوجا کر کے کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، خدا یکتا جی مینوں دا رسول بنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا تے کھڑے ہو کے قریش مکہ نوں دعوت توحید دیتی. اسی دن تو عداوت کے انار کے شورے پڑکنے شروع ہو گئے. لیکن جناب حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا محترم مولا علی دے والد محترم وہ وچ آرساں انہاں دی وجہ تو کوئی آپ دا زیادہ کوئی آپ نال کوئی جھگڑا یا آپ نوں زیادہ نقصان نہیں سی پہنچا سکدا. پاک سرکار مکہ سنت آپ دا حیا بھی سی اور حضرت عمر مومنین سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وجہ تو کافر جڑے سی اپنے او برے مقاصد سے کامیاب ہونے نہیں سی ہو رہے. تو یہ جڑی غم گسار ہستیاں سن انہاں دی وجہ سے آپ نوں تسکین اور اطمینان حاصل ہو جاندا سی. مگر 10ویں سال 10 نبوی جس سال اپنے اعلان نبوت فرمایا اس تو 10ویں سال آپ دے بڑے شفیق سے مہربان سے اچھا وصال یہ صدمہ جو بھولیا نہیں ہے آپ کی مونس میں وقار تو بڑی حوصلہ مند رفیقہ یاد آیا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ حبیب سال فرما دی اور بھی جدائی کا سرما دے. تو یہ دو ہستیاں جنیاں سن انہاں دی وجہ تو کافی حوصلہ سی سلطان سکون سی اطمینان سی تے کفار مکہ نوں ہن کوئی روکن والا کوئی نہ رہ گیا. تو انہاں دی جڑی اذیتاں سن وہ بہت زیادہ ہو گئے، ناقابل برداشت ہو گئیں. آپ اہل مکہ کو مایوس ہو کے طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ شاید اتھوں دے لوگ دعوت توحید کو قبول کر لیں، لیکن انہاں دا رویہ اور بھی زیادہ ذات بنا. انہوں نے آپ کو نوز بلا پاگل قرار دیتا، بچیاں پیچھے لاتا، پتھر مار دے رہے، آپ سے روحان ہو گئے. بہت زیادہ جڑا سی نا آپ نے یہ چیز نے بڑا تنگ کیتا، پریشان کیتا.
تو ہر طرف تیرے اس نے حالات بڑے مایوسی دے ہو گئے تھے، بہت زاری سارے ٹوٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کبریائی کہ اپنی نشانیاں کا مشاہدہ کرانا واسطے اپنے محبوب کو عالم بالا کی سیاحت لے بلا لیا کہ ہم دنیا سے تسلی دینے والا، راحت پہنچانے والا کوئی نہیں، تکلیف دینے والے سارے کہ محبوب اپنے بول بلاؤ تے دل برداشت نہ ہو تے دکھائیے کہ دیکھو ساری عظمت کی نشانیاں دیکھو کسی آ کے تو تہاڈی شان ہی تہانوں دکھائی، تہاڈا مقام تہانوں دکھایا، میں خدا تہاڈے نال ہاں، یہ تہانوں نہیں مانتے تو کوئی گل، میں خدا تہاڈے نال ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سفر معراج واسطے وہ وقت بڑا ہی موضوع سی، بہت اچھا سی کہ جدو آپ اتنا زیادہ پریشان کیا گیا، تکلیفیں آپ نے پہنچائیاں گئی، پس منظر سی واقعہ معراج کا کہ کس وجہ تو معراج کا معاملہ جو ہے پیش آیا، تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جب سرکار نے اللہ تعالیٰ نے شکریہ ادا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان آپ کا ہے آدھی جان، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ ہی، عبد فرمایا کہ یہ تو پتہ چل رہا کہ عبد جو ہے جسم تے روح کا مجموعہ، اینو عبد کیا ہے، دلی روح نو عبد نہیں کیا ہے، کہ اتوں ثابت ہوا کہ جسمانی معراج ہمارے جسم کے آپ تشریف لے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خواب کی معراج، خواب کی معراج ہوئی تو کام رولا کیوں پانا نہیں، اور رولا ایسے واسطے وہ انکار کر رہا تھا کہ اگر کوئی آپ فرماتے خواب سے معراج ہوئی تو جس کو اعتراض ہی کوئی سن کہ لیے ادھی گل ہے چل تو اتوں پتا چلتا ہے انہوں نے اعتراض کرنے کو پتا چلتا اور آپ کو ابد فرمان کو پتا چلتا ہے کہ جسمانی معراج، اور یہ نبوت کے 11ویں سال تقریباً 621 عیسوی 2022 سن چل رہا عیسوی سن، یہ 621 عیسوی سی تقریباً 27 رجب پیر دی رات سی تے رات دے آخری بیداری دی حالت آپ نے معراج شریف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آپ کی چچا کا بہن سی مولا علی کی بہن سی، حضرت ابو طالب کی بیٹی سی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی وہ گھر آرام فرما، تو انہوں نے گھر حدود حرم دے وچ اس واسطے فرمایا کہ مسجد حرام وہ اس حدود دے وچ، تو آپ آرام فرما رہے ہیں، سارے سو رہے ہیں، حضرت ام ہانی بھی سو رہی ہیں قریب، تو باقی گھر والے سو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل 70,000 فرشتے لائے جا جنت چ براق سجا کے لائے تے میرے محبوب نے برا کے لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب ارنی یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہنا، بعد آری لگتا ہے نہیں بار بار رب ارنی بعد آری لگتا ہے نہیں اور دیکھیا، لیکن وہ دیکھنا کیڑا سی، وہ موسیٰ علیہ السلام اس مرتبے سے دیکھنا چاہنا جس مرتبے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج، اس مرتبے سے دیکھنا چاہتے ہر نبی نو معراج ہوئی، اور ان کو دور سے انہوں نے یہ مرتبہ سے ان کو دور سے معراج ہے کہ جلدی دکھائی اللہ تعالی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے معراج، حضرت زکریا علیہ السلام آ رہا چل رہا کرتے تھے معراج، تو مختلف انبیاء علیہ السلام کو معراج سمجھ رہی مختلف اپنے اپنے مرتبے کے مطابق، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مرتبے میں دیکھنا چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرتبے کوئی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ٹائم تے ایسا قرب اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے کہ اس قرب سے نہ کوئی نبی نہ کوئی مرسل نہ کوئی فرشتہ موجود نہیں ہو سکتا، تو اٹھایا آپ آرام فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام نے عرض کی خدایا پھر محبوب آرام فرما رہے تو ادب کا بھی تقاضا ہے میں کس طرح جواب آواز دے کے نہیں جواب سکتا بے ادبی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے ہون کافور اس لیے بنائے نے میرے محبوب کے قدموں میں بوسا دے وہ تیرے کافوری ہون لگن گے تو ٹھنڈک پہنچے گی تابیدار ہو جائے تو قدموں میں بوسے دیتے ہیں جبریل علیہ السلام سرکار بیدار ہو گیا اٹھایا تو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے دید کا مشتاق ہے اللہ تعالیٰ بلا رہے تو آپ سے سب اٹھایا گیا اٹھا کے تو باہر لے آیا گیا کر چو وضو کرایا آپ کا سینہ مبارک چاک کیا بچپن سے چاک ہوا اسے سینہ مبارک چاک کیتا آپ زمزم نہ تو کے تے ایمان اور حکمت کا نور بھر کے تے دوبارہ سینہ بند کرتا جبریل نے ہاتھ پھیرا سینہ بند ہو گیا تو فرمایا دروازے پہ براق حاضر ہے تو براق پہ سوار ہونے لگے جس وقت کہ براق نے تھوڑی سی حرکت کی تھی تو جبریل علیہ السلام نے شکر کیا تینوں پتہ نہیں تیرے سے کون سوال ہونے لگا تو نخرے کرنا شروع کر دیا تو جبریل نے رکاب پھڑی میکائیل نے جبریل نے لگام پھڑی سرکار سوار ہوئی تو سفر شروع ہو گیا مسجد حرام کو مسجد اقصی کی طرف زمینی سیر اسرا تو چلدا براق دی رفتار نہیں ہے کہ جتھے وہی نظر جانی اتھے دا قدم جاتا پہلا تو رستے دے وچ کوئی سور آندا ہے تے اوتھے دو نفل پڑھائے جبریل نے کہا سرکار تے دو نفل پڑھ جتھے موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوتا ہے تو پھر مدینے شریف تو گزرے تے اوتھے دو نفل پڑھائے تو پھر آگے گئے تھے بیت اللہ جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ اتنے بھی دو نفل پڑھ لو اتنے دو نفل پڑھے آپ سے سلام فرما رہے ہیں کہ ایسی جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر سے کھڑے نماز پڑھ رہے زیادہ تر کیونکہ صلاۃ لفظ عربی میں آیا ہے کہ صلاۃ دا میں نماز بھی صلاۃ دا میں درود شریف تو زیادہ تر مفسرین نے اور ترجمہ کرنے والے نے نماز کے نماز پڑھ رہے تھے کہ عاشقاں نے کچھ ہو ہی دسیا اور کہتے نماز سے مقصد اکثر جا کے پڑھنی سی سرکار دے استقبال واسطے کھڑے درود شریف پڑھ رہے درود اسلام پڑھ رہے تو گزرے تو فرمایا کہ جڑا کہ قافلہ سی قریش دا کہ او دیکھ کے تے او بدک گئے جانور ادھر ادھر ہو گئے ڈر گئے کیونکہ جانوراں نوں ہر چیز نظر آندی انساناں نوں تے نہیں سی براق نظر آ رہا جو سے کچھ نظر آ رہا تو او بدک گئی سواری او اونٹنی گر گئی تے لتاں ٹوٹ گئیں ایک قافلے دے کولوں گزرے تے انہاں دا لیڈر جڑا سی نا او دوڑ پیا گم ہو گیا او تلاش کر رہا تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بیت المقدس پہنچے جس میں سارے نبی موجود جتنے بھی انبیاء تقریباً انبیاء علیہ السلام دنیا تشریف لے آئے اور تشریف لے گئے دنیا کو سارے اپنی قبراں سے سارا نوں دفن کیتا گیا چاہتے نے مار گیا تے بس ختم ہو گیا نعوذ باللہ ہن کچھ نہیں کر سکتا مٹی چ لے گئے نعوذ باللہ سارے قبراں سے دفن کیتے گئے تے جس ویلے سرکار پہنچے نے موسیٰ علیہ السلام قبر سے کھڑے نے رستے سرکار دی سواری چھڈ کے اگے جا رہی ہے قبر سے کھڑے ہیں تے جس ویلے اوتھے پہنچے نے بیت المقدس تے موسیٰ علیہ السلام اوتھے پہلے موجود تو جبریل علیہ السلام نے اپنی سواری اوتھے پتھر دے نال دم دتی جتھے نبیوں دی سواری بجدی نے تو آپ اندر تشریف لے گئے تو حضرت آدم نے نبیوں نے فرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا تو سرکار وسلم نے نماز پڑھائی امامت کرائی اور جڑا روحاں دے کولوں اگلے رواج انبیاء دی روحاں کولوں اہل لیا سے اللہ تعالی نے کہ جدوں میرا محبوب نبی آخری نبی تواڈے کول تشریف لے آئے تے تسی لتوں میں نورنا دہی والا تنصرنا دہی تسی ضرور تے ایمان لے آنا تو او ایمان کی تصدیق کرائی گئی سارے نے کول تو سارے نے امام الانبیاء تسلیم کر لیا سارے نے ایمان مان لیا تو اتھوں آپ پھر اگے آسمانہ دی معراج عروج ہو گیا
ہن عروج کی طرف جا رہا ہے، بلندی کی طرف جانا شروع ہو گیا، معراج کی طرف. تو قرآن سے سوال ہے پہلے آسمان سے پہنچ جانے جس وقت. تو حضرت روایت حضرت مسلم شریف بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا براق لایا گیا جو سفید گدھے سے اونچا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ایک چوپایا تھا، وہ بہرانا جانتا تھی. میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس آیا، 2 رکعت نماز پڑھی. میں مسجد سے اقصی سے باہر آیا تو جبریل نے 2 پیالے پیش کیے، ایک شربت کا اور دوسرا دودھ کا. میں نے دودھ کو پسند کیا. اس کے بعد ہم آسمان دنیا کی طرف پہنچے. جبریل علیہ السلام نے دستک دی، دروازے آسمان دروازے میں دستک دی. اور جڑے فرشتے نے انہوں نے کیا کون کہا جبرائیل. پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیا ان کی طرف کوئی بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے. تو ہمارے لیے دروازہ کھل گیا. وہاں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی. اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی آسمان اول کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب ہوئے. پھر دروازہ کھل گیا. وہاں میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی. اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا. وہاں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی. اس کے بعد ہم چوتھے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا. میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مرحبا کہا اور دعائیں خیر دی. اس کے بعد ہم 5ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا. میں نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مرحبا کہا اور مجھے دعائیں خیر دی. اس کے بعد ہم 6ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا. میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے مرحبا کہا اور مجھ کو دعائیں خیر دی. اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر پہنچے. یہاں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب کے بعد دروازہ کھل گیا. وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے اپنی پشت لگائے بیٹھے دیکھا. پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے گئے اور مجھ پر اور میری امت پر 1 رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں. پھر میں 6ویں آسمان پر اترا اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا. انہوں نے نمازوں کی فضیلت کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیے. تو اس طرح نمازاں کی کمی ہوتی رہی. کافی حدیثاں نے تھوڑے تھوڑے لفظاں دے فرق دے نال تو مختلف صحابہ تو اس طرح ہی وہ نمازاں جڑیاں کم ہوندیاں ہوندیاں. اس حدیث دے وچ اتنا مختصر جہا انہوں نے بیان کیتا ہے. تو اس تو آگے آ رہا ہے کہ اے محمد ہر دن کے لیے 5 نمازیں ہیں اور نماز 10 نمازوں کے قائم مقام ہر نماز. اخیر تے جسے 5 رہ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے. پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ پھر واپس جائیے اور کمی کے لیے درخواست کیجیے. میں نے کہا تو کمی کے لیے درخواست کرتے ہوئے مجھے حیا آتی. اس طرح ایک ابن ابی حاتم دے سند نال روایت حدیث شریف ہے. تو وہ دے آخر دے وچ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو جبریل سے پوچھا کہ آسمانوں پر میری ملاقات جس سے ہوئی اس نے تبسم اور شگفتگی کے ساتھ مرحبا خوش آمدید کہا بجوز ایک فرشتہ کے کہ تبسم اور شگفتگی کے آثار اس کے چہرے پر نہ تھے. اگر جبریل نے جواب دیا کہ وہ داروغہ جہنم ہے، وہ کبھی شگفتہ نہیں ہوتا. وہ چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی. وہ بڑا سخت قسم کا فرشتہ ہے جہاں جہنم دا دورہ. تو اس طریقے کے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سدرہ تے پہنچ گئے تو جبرائیل سدرہ ایک بیری کا درخت ہے 7ویں آسمان تو اوپر ہے. تو وہ جو تھلے والے اوپر نہیں جاتا ہے جو اوپر والے اس کو تھلے نہیں آتے. تو وہ دا فرمایا کہ وہ بیر جڑے نا بیری دے وہ پہاڑ کی چوٹی جنہ ایک بیر بہت بڑا. تو اتنے بیت المعمور دے جدو پہنچے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام
ٹیک لگا کے بیٹھے سی تو انہوں نے دوسری مختلف حدیثاں نے بے شمار انہوں نے الفاظ آتے ہیں تو آپ نے کیا کہ مرحبا السلام علیکم کہا کہ اے میرے بیٹے تو اے بڑے عزت والے تو سلام جواب ہویا پھر اتنے جبریل نے اذان دیتی تو سارے فرشتے اسے فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں فرشتے 70,000 فرشتے تو آپ مصروف ہیں میں جڑا ایک باری آ گیا اس کے بعد دوبارہ ان کی باری نہیں آتی وہ تو آپ سے لگے ہیں فرشتے والے اتنے فرشتیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی نماز پڑھائی تو اس طریقے سے نال سفر چل رہا ہے اس جگہ تو منتہا تے جبریل رک گئے تو عرض کر رہے ہیں سرکار میں کہ ایسا ساتھی میرے کو تینوں ویب سائٹ نہیں ملی کوئی سفر دے وچ تے پھر تو کیوں چھڈ گیا ہن ساتھ کہنا سرکار اس تو اگے ایسا نور ہے ایسی تجلیات نے کہ ایک میں وال برابر اوپر ہو گیا کہ میرے سارے نوری وال جڑے پر جڑے نکل گئے تو میں اس کو نہیں جا سکتا تو پھر اتنے رف آیا ایک کرسی تخت کرسی نماز تخت کرسی سمجھ لو تخت رف کیا گیا وہ آیا تو وہ آپ کو بٹھایا گیا پھر آپ اس کو اگے جا رہے ہیں کہ آواز آ رہی ادھر ملی ہے محبوب اور نیڑے آ جا اور قریب آ جا اور قریب ہو جا وہ اللہ تعالیٰ دی وہ اس نے عزل جڑا ہے وہ وعدہ دے رہے ہیں تو اتنے پہنچتے ہیں تے فقار میں پاک اور غوث ہیں اور جنہ کی منزل آ جاندی تو اس طرح ہو گیا جس سے کمان دے دو کونے نے اے جی چیز نے ابرو اینو بھی کمان دے دو کونے کیا گیا تے اے وچ کنا کو فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں گیا نہ درمیان کہ وہ درمیان دے جڑا فاصلہ ہے اتنا بھی نہ رہ گیا او ودنا اس کو قریب ہو گیا بہت زیادہ قریب ہو گیا بزرگان دین صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنے کیوں نہ جایا گیا میرا تو اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان ہے کہ الرحمن الذی عرش استفا صفت رحمان جی وہ عرش کے جلوہ گارے صفت رحمان عرش کے جلوہ گارے سارے لوگ سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہے اللہ عرش پہ بیٹھا ہے اللہ ہر جگہ تو انہوں کسی جگہ تے مقید کر دینا اللہ دے شان دے لائق نہیں ایک جگہ تے بٹھا دے نہیں اتھے صفت رحمان جلوہ کرے اتھے رحمت چل رہی عرش تے رہے اتھے رحمت اتھے پوری کائنات تے رحمت کرتی تو حضور اللہ تعالی نے رحمت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محبوب ہم نے آپ کو جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو فرمایا تیرا ہے مقام تیرا مرتبہ ہے کہ رحمت جڑی پوری کائنات میں تقسیم ہو رہی ہو عرش تو تقسیم ہو رہی ہے جو رحمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نے خدا دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری شان کرائی گئی اللہ تعالیٰ نے تاکہ اسی ہم اپنی نشانیاں دکھائیے اپنے مظاہر دکھائیے تو جنت بھی دکھائی دوزخ بھی دکھائی گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ساری چیزاں جڑیاں نے آپ نے دکھائیاں گئیاں تو انہوں نے وچوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر میں نے جہنم کا معائنہ کیا اور وہاں لوگوں کو مردار کھاتے دیکھا میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتی یعنی غیبت کرتے جنہیں دنیا سے غیبت کرتے سی وہ اتنے مردار کھانے دیکھے جہنم پھر میں نے ایک سرخ رنگ کا آدمی دیکھا جس کی آنکھیں وحشت ناک گہری نیلی تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اونچے کاٹنے والا آدمی صالح علیہ السلام نے اونٹنی سے جڑی پہاڑ سے نکلی سی وہ جانا تو وہ دی آواز نے رتا مار دی اس آدمی نے وہ جڑا نا وہ بڑی اکھاں وحشت ناک سی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے اور نماز میں ادا فرمایا تو تمام انبیاء کا اجتماع ہوا تو وہ جو دو پیالے پیش کیتے تھے وہ ایک دودھ داتے کی شہد داتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو وہ شخص جڑا سی انہوں نے آنے والے شخص نے کیا دودھ پیش کرنے لگے ایسا کہ رسول آپ نے خطرہ کو
پا لیا، یعنی تسی دودھ نو پسند کیتا ہے، اگر تسی دوسرا پیالہ پی لینا تو تہاڈی امت فتنے چ پے جائے، لہذا تسی ایک اچھی چیز جہی نا انہوں پسند کیتا ہے۔ تو اسی طرح ہی امام احمد، ابو نعیم تے مردودی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جس رات میں رسول اللہ بیت المقدس لے گیا اور پھر بفضل رحمت باری تعالیٰ اسی رات میں واپس آئے اور لوگوں سے لوگوں نے اپنے سفر اور بیت المقدس کی نشانیاں اور زیر سفر کافروں کے حالات بیان کیے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جو کچھ حضور فرما رہے ہم اس پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتے، وہ لوگ اس بنا پر مرتد تھے، کافر جڑے نئے نئے مسلمان ہوئے انہوں نے انکار کر دیا، وہ مرتد اور کافر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور اما عائشہ صدیقہ، بہت سارے لوگ جو کہنے لگے معراج نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا، اسے جبریل نے دیکھا۔ تو بخاری شریف کا حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ جی پیش کرتے ہیں، کہنے لگے جی اما عائشہ صدیقہ فرمانے جہاں کبھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے وہ دی گل مردود ہے، چپ کہنے والے سیدھے کہنے اس آدمی کو مردود بنا دینے جڑے نہیں گل آپ نے فرمایا وہ دی گل مردود ہے، مردود کا مطلب ہے رد کر دیتی جائے گی، تسلیم نہیں کیتا اس گل رد کر دینا، وہ یعنی وہ گل مردود ہے، رد ہو گئی، انہوں منیا نہیں جائے۔ تو حضرت اسی بخاری شریف دے وچ حدیث شریف ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا جان بھائی نے، تو انہوں نے کسے پوچھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دو بار بخاری شریف دے انہوں لوگ اس بحث پہ حضور داتا صاحب نے لکھیا کشف المحجوب دے کہ لوگ اس بحث پہ گئے ہیں، کوئی کہنا دیکھا دوسرا کہنا نہیں دیکھا، فرمایا کہ ایک اہل ظاہر دے وچوں ایک اہل باطن چوں اہل ظاہر فرمایا نہیں دیکھا، عائشہ جی کہ نہیں دیکھا کیونکہ ظاہری اکھاں نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ قرآن چاہیا ہے کہ اے اکھاں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اکھاں نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ دل دی اکھاں نہ دیکھ سکتی، تو وہ ایک اہل باطن ہے تو انہوں فرمایا کہ دیکھا اور آپ وہ فرمانے ہیں کہ وہ جلوہ تو جڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار دیکھا۔ تو اسی طریقے بہت ساری بے شمار حدیثاں متعلق بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ واقعہ جڑا ہے وہ کافراں نے جس نے آپ نے بیان فرمایا کہ ابو جہل آپ جس نے واپس تشریف لے آئے تے حضرت مغرو لبدے تھے ویکھیا اٹھ کے بھی سرکار نہیں گئے تو اٹھ کے لبدے تھے آوازاں دے رہے ہیں بعد تو سرکار دی آواز آئی تو وہ کہنے لگے سرکار سے پریشان ہو کے کافر کی آگئی اتنا دیر تسی آج میں تے مناج تے گیا سی تے میں چلیا قریش نوں دسن واسطے کہ میں رات دے میں نے لا مقام دی سیر کرتے ہیں تو ہانی کہنے نے پلو پڑھ سرکار میری طالب سرکار ہے کام نہ کرنا وہ کبھی بھی نہیں منن گے تو ان کو چڑھان گے تو تمہیں زیادہ تکلیف پہنچان گے آپ نے چڑھا کے آپ تشریف لے گئے جا کے دسیا انہوں نے تو سارے کافر اکٹھے ہوئے بے شمار جی مطلب کہ حدیثاں نے مختلف الفاظ دے نال تو ابو جہل جس نے آپ نے فرمایا کہ وہ نے سوچا کہ ہوں گل بن گئی اس گل تو کسی مننا ہی نہیں انہیں کیا کہ جی میں شور پایا بعد ہو سکتا ہے مکر جان نوز بلا انہیں کیا خیال اگر باقی لوگ بھی آ جان تو انہیں سامنے بھی کر لو میں اعتراض کرا سامنے تو بندے کٹھے کر کے لے تو سرکار نے پھر سارے دسیا تو سارے جناب مذاق اڑانا شروع ہو گئے تو کچھ کچے نویں نویں مسلمان سن کو مرتد ہو گئے انہوں نے انکار کر دیا تو انہیں ابو جہل نے سوچا کہ بڑا موقع ہے ابو کا صدیق کو جانے انہوں نے دسنے وہ بھی کبھی تسلیم نہیں کریں گے گئے دروازہ کروایا ابو کا صدیق نے دلا تک باہر تشریف لائے کہنے لگے ابو جہل کدھر آئے کہنے لگا یار دیکھ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں رات میں کچھ حصے سے مسجد حرام تو کھانے کھاپے تو مسجد اقصی تک شاید تھوڑے جہاں رات میں شکار آیا تھا سنانا تو بھی لامقام تو بھی ہوا کیا گل منی جا سکتی انہوں نے کہا کون کہہ رہے انہیں کہا تھوڑا نبی کہہ رہے
تو میں اگر میرے نبی نے فرمایا تو میں تصدیق کرنا کیوں سچ، میں تصدیق کرنا کہ یہ سچ ہے، تو اس واسطے آپ صدیق اکبر کا خطاب ہے کہ سب تو بڑے تصدیق کرنے والے، صدیق اکبر سب تو بڑے تصدیق کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک آیا سچ لے، دوسرے نے بھی تصدیق کی تھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، دوسرے نے بھی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی سے پرہیزگار ہیں۔ قرآن تعین کر رہے ہیں تصدیق کرنا۔ تو واقعہ کافی ماشاءاللہ لمبا جنا مرضی بیان کری جو جنت دی سیر کی تھی، اتنے بہت کچھ دیکھا۔ تو حضرت بلال دی آواز آئی، جنت چلن دی آواز آئی، پوچھا جبریل یہ آواز کیسی آ رہی؟ کہنے لگے کہ تہاڈا غلام بلال ہے، دی آواز آ رہی۔ تے واپس تشریف لیا تے فرمایا بلال تو کیڑا عمل کرنا ہے کہ تو چل زمین تے رہ تے آواز اسی جنت تے سن رہے۔ تو کہنے لگے سرکار میں تحیات الوضو دے نفل پڑھنا، جدوں وضو کرنا میں ادوں نفل پڑھنا دے وضو دے۔ تو آپ نے تصدیق کی ٹھیک ہے، لیکن عاشق لوگ کہنے لگے کہ تحیات الوضو سارے صحابہ پڑھتے سن، لیکن یہ مقام انہوں نے لوگ پڑھتے عشق کی وجہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ واقعہ بہت اعلی واقعہ ہے، بہت ہی عظیم یہ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سیر کرائی، نشانیاں دکھائیاں، تو وہ جو دیکھا آنکھوں نے دل نے بھی تصدیق کی، اور وہ صاحب نہ پٹکے نہ بے راہ ہوئے۔ پہلے ہی وہ ساری چیزاں دل نو پاک صاف کر کے ایمان کے نور کر دیتا ہے، چیزاں بار چاہ کر کے کہ بڑے بڑی نشانیاں دیکھنیاں نے، کسی طرح متوجہ رہا اسی کچھ بھی نواں دے لے، سارے اندر لالچ آتا ہے، ساری اکھاں بھی للچاندیاں، دل بھی للچاندہ کہ مینوں مل جائے مینوں مل جائے، لیکن اکھ جی ماں ساغ البصر و ما طغى، وہ جناب سیدھے جا رہے ہیں اپنے مالک۔ تو وہ صاحب نہ پٹکے، وہ اکھ نہ پٹکی تے نہ بے راہ ہوئی، تو جدھر جانا ہے سیدھے توجہ اس پاس اپنی منزل کی طرف توجہ ہے۔ تو یہ واقعہ بہت عظیم شان واقعہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرن تو بعد کوئی کر نہیں سکتا، کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، جی فوت ہو گئے کوئی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہوں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں فرض کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں لے کے آ رہے ہیں، 6ویں اسمان کے بابا سے شری گیا میں موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کوئی تحفہ ملا کی لے کے آئے ہو اللہ کی بارگاہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازاں۔ تو انہوں نے کیا کہ میں بڑا تجربہ کر رہا ہوں، تہاڈی عمر 50 نہیں پڑھیں گے، یہ کمی کراؤ۔ سرکار واپس گیا تو عرض کی تھی اللہ تعالیٰ 5 کر دی، کہتے پھر واپس جاؤ، واپس آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تجلی یاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن مار چکا، انہوں نے مشاہدہ کر بار بار مشاہدہ کر رہے انہوں نے تجلی یاد لگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کراندے کراندے 5 نمازاں رہ گئی، تو پھر کہنے لگے اور کام کرو، میری امت 2 نمازاں فرض 2 بھی نہیں پڑھ دیتے، آپ نے میں انہوں نے بیان ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری امت پڑھے گی 5 تے ثواب 50 دے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا سی کہ میرا بندہ بار بار میرے سامنے آئے، بار بار میرے راستے جائے، بار بار میرے سامنے آ کے کھڑا میرا لگا۔ سرکار بھی بڑا پسند فرمایا کہ مومن واسطے نماز معراج ہے، صلاۃ معراج المومنین۔ تو کتنی عظیم شان عبادت ہے، کتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ہر عبادت زمین تے فرض ہوئی تے یہ نماز فرض کرنے واسطے سرکار نو کتنے بلایا گیا، اتنی عظیم شان ہے۔ فرمایا انہاں دی معراج نماز ہے۔ تو کس طرح کام ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے، وسیلہ جائز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے تے 5 نمازاں رہ گئیاں، اللہ نے دیتیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، اگر وسیلہ نہ بنتے تو موسیٰ علیہ السلام تے 50 ہی سن، تے لگ پتہ جانا کس نے 50 نمازاں روز پڑھ دیتے۔
کہندے جی مرن تو زندہ کو مدد مانگ لو، جہے مر گئے نوز بلا قبر چلے گئے وہ کچھ نہیں کر سکتے تے بھائی یہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے جان تو بعد یہ کام کیتا ہے، یہ سارے واسطے ایڈا بڑا شان کیتا سارے تے بھائی تسی وسیلے نہیں مانتے، تسی 50 پڑھ لے جڑا وسیلہ نہیں مانتا وہ 50 پڑھ لے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے نال وسیلہ بھی انہاں دنیا تو تسلیم جان تو بعد اور دیکھو پھر قبر چ بھی موجود ہے، مسجد اقصی چ موجود ہے، کسمان سے موجود ہے، وہ بھائی وہ تو جتنے چاہ نہ لے انہاں دے کوئی رکاوٹ نہیں، اور نبی کا جسم جہاں نا وہ مٹی تے حرام کر دیتا گیا تشریح کہ نبی کے جسم مٹی نہیں کھا سکتے، حرام ہے، اور انبیاء علیہ السلام طواف کرتے ہیں، تو جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی سی تو انہوں نے کہا میری امت نے اپنا سلام پہنچانا، سارے کو وعلیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو خوش قسمتی ساری وہ جد انبیاء نے 40,000 نبی انہوں نے اولاد چھوڑا، ہاں جی جد انبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا مقام ہے آپ کا، آپ کے واسطے اگ نو ٹھنڈا کر دیتا گیا، گلزار بناتا گیا، تو وہ شان ہے خلیل اللہ نے بڑا مقام ہے خلیل اللہ، تو سارے فرمایا کہ اپنے امت کو میرا سلام کہنا، تو کی اس امت کی شان ہے، یہ ساری امت کی سردار امت ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے کہنا کہ بڑی بہترین زمین جنت تے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے پھل پھول اور درخت لگانے واسطے آئے کلمات نے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ایک آپ نے فرمایا کہ اسے درخت لگانے واسطے پودے لگانے واسطے جنت وچ بڑی ذخیر زرخیز زمین ہے جنت، تو اے مختصر جی گزارشات نے، اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو قبول فرمائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سے حاضری قبول ہو جائے، تو ساری خطاواں اس رات سب کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رسائی ساری ہو جائے، تو وہ قدمہ تک ساری رسائی ہو جائے، اس بارگاہ ساری رسائی ہو جائے، تو سارے دل میں اللہ تعالیٰ پاک کر دے، اس قابل بنا دے کہ وہ حضور جڑا اسیں وہ دیدار کر سکیے، اس نور نو اس بارگاہ دے وچ اسی پہنچ سکیے، تو اللہ تعالیٰ سانو اس قابل بنا لے، سانو ایسی پاکی طہارت عطا فرما لے، تو سارے دل نو پاک کر دے، ساری نظر نو پاک کر دے، سارے خیال نو پاک کر دے، سارے نفس نو پاک کر دے، سارے قلب نو پاک کر دے، ساری روح نو پاک کر دے، تو سارے لطائف نو روشن تے منور فرما دے اپنی خصوصی رحمت دے نال، اور اسی اج دے رات توبہ کرنے اپنے گناہوں تعالیٰ دی بارگاہ، اللہ تعالیٰ ساری اس توبہ کو قبول فرمائے، اور جسے پختہ کرتے سانو ہمیشہ واسطے، اور سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے، پچھلے گناہ تے سمجھ آندی، اگلے گناہاں دی سمجھ نہیں آندی کسی نوں بھی، اگلے گناہ کہڑے یعنی انہاں دی معافی تو مراد کی ہے کہ سانو او دی توفیق نہ ملے کرن دی، اللہ تعالیٰ اچھی معافی دے دے کہ سارے کول گناہ ہو ہی نہ سکے، تو یہ ہوگی شان مالک دی بڑی طاقت قدرت عظمت والا ہے، اس راہ دے صدقے سائش امت سے کرم کرے، تو ایسے جو حالات جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس راہ دے صدقے بے اولادوں میں سال اولاد عطا فرما دے، اس راہ دے صدقے اللہ تعالیٰ بے روزگاروں روزگار عطا فرما دے، کہ اس راہ دے صدقے گناہگاروں کو معافی مل جائے، خطاکاروں کو معافی مل جائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔